الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا۔ سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں،
ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ، اور اس کا نصف اول ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور ایک نہایت ہی مقدس، مبارک، عظیم المرتبت، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے لبریز اور مالا مال مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد کی دستک یہ مہینہ دے چکا ہے، اور وہ جلد ہی ہمارے اوپر انشاءاللہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین رمضان جیسے عظیم، مقدس، مبارک مہینے کو ہم سب کو پانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے بیچ میں ہیں، ان کے قضا اور قدر کا حصہ ہوگا کہ وہ رمضان سے محروم ہو جائیں گے، اس سے پہلے دنیا سے رخصت۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی مانگیں اس بات کی کہ اللہ ہمیں رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانے کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی آمد کے استقبال کا مہینہ ہے، اس کے آنے کی دستک اور اس کی آواز اور اعلان کرنے والا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر بدنصیبی سے سنت اور شریعت کیا ہے اس سے ہٹ کر کے ابھی جس تاریخ میں ہے ہم شعبان کی 15 تاریخ اور اس کی گزشتہ رات شعبان کی 15ویں رات، اس کے حوالے سے کیسی موضوع، من گڑھت، بے بنیاد، ضعیف اور انتہائی کمزور ترین روایتوں کے سہارے اس رات کو ایک تہوار کی شکل دے دیا گیا۔ جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن ہمارے لیے سنت اور شریعت کی روشنی میں ثابت شدہ احادیث اور اقوال رسول کی روشنی میں ایک عظیم تہوار کا دن ہے، اور بلا شبہ تہوار کی شکل میں ہمیں منانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے خود ساختہ شریعت کے نام پر، خانہ ساز شریعت کے نام پر کیسی چیزیں دین اور شریعت کے نام پر داخل کر دی گئی، اور ایک تہوار کا دن بنا کر کے طرح طرح کے بدعات، خرافات، واہیات، رسوم اور رواج انجام دینے لگے۔ سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس مہینے کے اندر شرعی تقاضے اور شریعت کی تعلیم کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر شریعت سے ہٹ کر کے بدعتیں کیا ہے، یہ ہمارا سمجھنا، جاننا اور جان کر کے بدعتوں سے بچنا اور سنتوں کا اختیار کرنا اور واہیات اور رسومات سے اجتناب کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ آپ جب دیکھیں گے صحیح احادیث کی روشنی میں تو یہ شعبان کا مہینہ اس کے حوالے سے ایک سنت ہے کہ یہ رمضان کے آمد سے پہلے کا ایک مہینہ ہے، استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ چیز ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے صیام کا، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امہات المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم کو اس شعبان کے مہینے میں زیادہ پسندیدہ یہ تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھیں رمضان کے استقبال میں، تاکہ رمضان کے فرضی روزوں کے لیے اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنے بدن کو، اپنی باڈی کو، اور اسی طریقے سے اگر فرض روزے آدمی کے باقی رہ گئے تو ان کا قضا کرے، تو بدن کو اور جسم و ذہن کو عادی بنانے کے لیے فرضی روزوں کے لیے، رمضان کے فرضی روزوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، رسول اکرم کو یہ بات زیادہ پسندیدہ تھی تمام مہینوں کے اندر کہ اللہ کے رسول ان یصومہ شعبان، رسول اکرم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں، پھر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ تو بھائی اسی طریقے سے کہتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
ما رأيت النبي في شهر اكثر صياما في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كلا. کہتی ہے کہ میں نے رمضان کو چھوڑ کر کے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. کان یصومہ الا قلیلا, رسول اکرم شعبان کے چند دنوں کو چھوڑ کر کے سارے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے, ہاں پورے مہینے کے ایام کے روزے رکھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے کہتی ہے بل کان یصوم کلا, یہ مبالغے کے طور پر کہ رسول اکرم یعنی کثرت سے اس ماہ شعبان میں صیام کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے, یہ امہات المومنین بیان کرتی ہیں. ہاں اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ ما رأیت النبی یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان, کہتی میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل لگاتار 2 مہینے روزے رکھے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے. تو کہنے کا مطلب یہ, خلاصہ یہ ہے ان روایات کا, یہ صحیح روایات ہے. بخاری نے, امام مسلم نے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر کیا کہ سب سے بڑی سنت جو شعبان کے مہینے کی ہے کثرت صیام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں یہ بعض روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنی امت کے لوگوں کو کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو آپ روزہ نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی آنے والے رمضان کے روزوں کے لیے وہ تیاری کرے, اپنے فٹنس کو تیار کرے کہ وہ بدن ہر طرح سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں, یہ رسول بعد لوگوں نے کہا کہ پورا مہینہ کثرت سے روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. لیکن شعبان میں کثرت صیام یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا کہ 28 دن شعبان کو آدمی رمضان سے پہلے روزے نہ رکھے. تو اس طرح سے کہنے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے, ان روایات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم صاحب سے سنت ہمیں ملتی ہے, جو آپ نے عمل اختیار کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اگر آدمی عبادتیں کرنا چاہتا ہے, سنت اور شریعت کی روشنی میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے, تو وہی عبادات اس کے لیے روا اور جائز ہے. وہ انہی دائروں کے اندر رہتے ہوئے عبادات انجام دے سکتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کسی غیر ثابت شدہ روایت یا موضوع اور من گڑھت روایت یا خانہ ساز شریعت اور خود ساختہ رسومات کی بنیاد پر عبادتیں انجام دینا, ان کا شریعت کے اندر کوئی جواز نہیں ہے. کوئی کسی انسان کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ موضوع من گڑھت روایات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ اے میری امت کے لوگوں, میں نے جو تمہارے لیے قرآن کی شکل میں اور ربانی ہدایت کی شکل میں اور رسول اکرم کی طرف سے قرآن کریم کی تبیین و توضیح اور تفسیر و تشریح کی روشنی میں رسول اکرم کی تعلیمات دی ہے, انہی دونوں پر اتفاق کرو اور انہی کی پیروی کرو. انہی کی شریعت کی روشنی میں اپنے اعمال اور عبادات انجام دو, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. کہ اے میری امت کے لوگوں, جو اللہ نے قرآن مقدس کی شکل میں تمہارے لیے شریعت نازل کر دیا ہے اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ کو چھوڑ کر کے, رسول اکرم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کسی اور تعلیم اور کسی اور راستے اور طریقے کی پیروی نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ غور کریں کہ اپنی امت کے حوالے سے کتنا خدشہ تھا, کتنا اندیشہ تھا, کتنا ڈر تھا کہ یہ امت میرے جانے کے بعد یا میری موجودگی میں دین کے نام پر, شریعت کے نام پر, عبادت کے نام پر, اللہ کی خوشنودی اور مرضی کے نام پر, نوافل اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے نام پر اجتماعی عبادات کی شکل میں, نئی نئی عبادات کی شکل میں دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرے گی. یہ رسول اکرم کا ڈر تھا. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, میرے بعد تم دیکھو گے کہ اختلاف ہوگا. اللہ صحابہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اکرم نے وعظنا، رسول اکرم نے خطبہ دیا، وجلت منہ القلوب، جس سے ہمارے دل دہل گئے، ذرفت منہ العیون، آنکھیں اشبار ہو گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرے بعد اختلافات دیکھو